بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ایم عمر امیر بیگم کوٹ شادرہ لاہور سے مخاطب ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں حکومت جیتی یا ہاری، یا حکومت کی تیاری کیسی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کیس کا پس منظر بتا دوں کہ یہ جسٹس صاحب کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس صاحب کی بیوی اور بچوں کے نام لندن میں 3 پراپرٹیز ہیں، جنہیں جسٹس صاحب نے اپنے اثاثہ جات میں ظاہر نہیں کیا ہے، یا سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ انہوں نے چھپائے ہیں۔ جب عدالت میں جسٹس صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ اثاثے کس کے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ میرے نہیں، میری بیوی کے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ بیوی کے پاس اثاثے کہاں سے آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جسٹس ہونے کے باوجود اس سوال کا جواب دیتے، وہ یہ کہنے لگے کہ عمران خان کی بھی لندن میں 6 پراپرٹیز ہیں۔ اس موقع پر حکومت وکیل نے وزیر اعظم کی اجازت سے عدالت کو جواب دیا کہ وہ اس بات پر رضامند ہیں کہ اگر ان کی لندن میں کوئی پراپرٹیز ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کو بیچ کر پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا جائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میرے سننے والوں میں کوئی ایسا شخص جو لفظوں کی زبان کو سمجھتا ہو، لفظوں کی حرمت سے واقف ہو، لفظوں کا وزن محسوس کر سکتا ہو، وہ عمران خان کے اس جملے کو، اس جواب کو تولے۔ میرے خیال کے مطابق ایسا جواب جو ہے کوئی مرد کا بچہ ہی دے سکتا ہے، کوئی میدان کا آدمی ہی دے سکتا ہے۔ ہر ایرے گیرے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا جواب دے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت جیتی یا ہاری، تو میں آج یہ کہہ دیتا ہوں کہ حکومت اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی یہ کیس جیت چکی ہے۔ حکومت کی تیاری بہت اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک جسٹس صاحب کا تعلق ہے تو ان کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کے گروہ کے دیگر ججز جو ہیں، ان کو بچانے کے لیے اپنے وقار، مقام، مرتبے اور عہدے کی قربانی دے دیں، جو ذلت سے دوچار ہونے والی ہے۔ ایک ہی صورت ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اب جسٹس صاحب کی اس ریفرنس کو ناکام کرنے کی 2 ان کے پاس آپشنز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ جسٹس صاحب قطعی طور پر انکار کر دیتے کہ ہماری لندن میں کوئی جائیداد نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی، کیس ختم ہو جاتا، ریفرنس ختم ہو جاتا۔ دوسری آپشن ان کے پاس یہ تھی کہ وہ اگر اپنی بیوی کے ذرائع آمدن بتا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جسٹس صاحب نے یہاں پر پہلی آپشن، جس میں وہ کہتے کہ ہماری کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، یہ اس لیے نہیں کہہ سکے کیونکہ حکومت کے پاس بڑے پختہ اور پکے ثبوت ہیں لندن والی پراپرٹیز کے، جس سے انکار نہیں۔ اب دوسری آپشن تھی کہ اگر جسٹس صاحب اپنی بیوی کے ذرائع آمدن بتا دیتے تو پھر انکم ٹیکس کی بات چل نکلتی۔ اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر کی طرف ریفر ہو گیا ہے، اور ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق، ذرائع کے مطابق، یہ محترمہ جو ہیں پچھلے چند سال سے انکم ٹیکس نادہندہ ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو محترمہ کے اوپر ٹیکس چوری کا مقدمہ ہوگا، جیل ہوگی۔ اب جہاں تک محترمہ کے جیل جانے کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جیل میں اور میرے جیسے لوگوں کی جیل میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی جیل بھی جنت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے جسٹس چاہے حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کی ایک روایت رہی ہے کہ کوئی بھی جسٹس جو ہے وہ عدالت میں ججز کے روبرو پیش نہیں ہوتا ہے۔ قاضی صاحب پیش ہوئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن یہ آپ کا ہم پر احسان نہیں ہے، آپ کو کسی نہ کسی صورت میں پیش ہونا ہی تھا، اور اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دوسری ظلم کی بات یہ ہے کہ محترمہ جو ہیں وہ خود عدالت میں پیش نہیں ہوئی ہیں، نہ کسی جج نے ان کو آرڈر کر کے پیش ہونے کو کہا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سے انہوں نے ججز کے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہی انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ شو کروائے ہیں۔ جہاں تک ان ڈاکومنٹس کی کریڈیبلٹی کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عدالت میں ججز کے روبرو ہو کے بھی وہ خود پیش کر دیتی تو پھر بھی ڈاکومنٹس کے جعلی اور اصلی ہونے میں فرق کرنا باقی رہ جاتا۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں 2 نمبری کس حد تک ہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کام جو ہیں وہ آؤٹ آف دی وے ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کا کوئی کام ہو، وہ آؤٹ آف دی وے اور جلد ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو جب پتہ چل جائے کہ جنرل الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے بی اے کی شرط لاگو ہوتی ہے، تو وہ چونکہ ایف اے یا میٹرک پاس ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے راتوں رات بی اے کی ڈگری بن جانا کون سا مشکل کام ہے، ان کا کام آؤٹ آف دی وے اور جلد ہو جاتا ہے۔ ڈی آئی جی لیول کا کوئی پولیس آفیسر ہو، اس کا کام آؤٹ آف دی وے اور جلد ہو جاتا ہے۔ ججز کی بیوی بچوں کے کام ہوں، وہ آؤٹ آف دی وے اور بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی عورت خوبصورت ہو، جوان ہو، اس کا کام آؤٹ آف دی وے اور بہت جلد ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان کے کچھ ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی ضمانتیں جو ہیں وہ چھٹی کے روز بھی ہو جاتی ہیں۔
تو ایسے میں تو روبرو ہو پیش ہو کے بھی ایسے کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر میں اپنی حکومت کی مدد کرنے کے لیے اس موقع پر بھی تیار ہوں، اس لحاظ سے کہ اگر یہ اثاثے جسٹس صاحب کے نہیں ہیں، ان کی بیوی کے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کے پاس کب سے ہیں، شادی سے پہلے یا بعد میں۔ اگر شادی سے پہلے کے پاس ان کے ہیں تو پھر یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ جسٹس صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ کتنے بہنیں اور بھائی ہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق ان کی والدہ کا 8واں حصہ، 2 بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت ان کے والد کی طرف سے ایسٹس جو ہیں کیا وہ اسلامی تناسب سے تقسیم ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محترمہ شادی سے پہلے بھی کوئی اچھی شہرت کی حامل نہیں ہے۔ جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کا تعلق ہے کہ اگر بیوی کو والدین کی طرف سے کوئی چیز ملے تو اس کا جواب دینا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ضروری ہوتا ہے۔ شوہر سے بہتر اپنی بیوی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بیوی سے زیادہ اچھا اپنے شوہر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کی روح سے یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بالکل جسٹس صاحب کو اپنی بیوی کے ایسٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور انہیں بتانا پڑے گا۔ میں اگر وہ اثاثے جسٹس صاحب کے نے ان کی بیوی کے ہیں تو بیوی کس کی ہے؟ کیا اس بات سے انکار ہے؟ دوسری بات، اگر بیوی ہو کہ وہ اتنی ہی مطلب وہ اس اثر سے باہر ہے تو کیا وہ صرف بچے پیدا کرنے جسٹس صاحب کے پاس آئی تھی؟ اگر وہ اس سے پہلے ہی لینڈ لارڈ تھی، بہت زیادہ پراپرٹی کی مالک تھی، تو جسٹس صاحب کی شادی میں ان کو کیا اٹریکشن تھی؟ کیا بچوں کو پیدا کرنا ہی ایک مقصد تھا؟ ان کو تو پھر بڑے بڑے رشتے مل سکتے تھے اگر جسٹس صاحب کے اثر رسوخ کا ان کو فائدہ کوئی نہیں تھا، ان کی ڈیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کی پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں جب شادی کے لیے بات چلتی ہے نا تو دونوں خاندان جو ہیں ایک دوسرے کی جائیداد کی معلومات حاصل کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ جب دوسرے خاندان کی پراپرٹی اپنے سے زیادہ ہو یا برابر ہو تو رشتے کے 99% چانسز ہو جاتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جب اس کے برابر نہ ہو، جب 20 مربع زمین بتا کر بعد میں پتہ چل جائے کہ 20 مرلے ہے تو پھر رشتہ نہ صرف چھوٹ جاتا ہے بلکہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس صاحب آپ کو ہر حال میں اس بات کا جواب دینا پڑے گا، حکومت کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، حکومتی وکیل کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا۔ میں آج چند باتوں کی بنیاد پر لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنا کیس ہار چکے ہیں، FBR نے اپنی رپورٹ کو 1.5-2 ماہ بعد دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ججز کو اپنے منصب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا مکمل احساس دلا دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، باہر سے زیادہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی دشمنوں سے بچائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔